انتہائی اہم بزرگ کی بارگاہ میں ہم آپ کی حاضری کرا رہے ہیں۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے بھی پہلے کے بزرگ ہیں دلی میں، حضرت شیخ نور الدین ملک یار پران رحمۃ اللہ علیہ، بہت اہم صوفی ہیں۔ لوگ مزارات کے اعتبار سے صوفیہ کے درجات کا اندازہ لگاتے ہیں، جبکہ یہ غلط ہے۔ بہت سارے صوفیہ ہیں جو بڑے مشہور ہوئے، بہت سارے مریدین ہیں جو بہت مشہور ہوئے، لیکن پیروں کو کم لوگ جانتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بالکل گمنام ہیں۔ اسی دلی میں بہت بڑے بڑے صوفیہ، بہت بڑے بڑے بزرگان دین ہیں۔ کسی کو اللہ رب العزت نے بڑی شہرت عطا فرمائی اور کوئی بہت گمنام ہے، ان کو بہت لوگ نہیں جانتے ہیں، تو یہ اللہ رب العزت کی حکمت ہے، اور اس حکمت میں زبردستی اپنے دماغ نہیں لگانا چاہیے۔ تو حضرت نور الدین رحمۃ اللہ علیہ بہت اہم بزرگ ہیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے کے بزرگ ہیں حضرت شیخ ابو بکر طوسی حیدری قلندری رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مبارک ہے۔ اسی کے سامنے یعنی پرگتی میدان کے پاس میں یہ حضرت مٹکا پیر کی درگاہ ہے، اور اسی کے سامنے یہ دو مزارات ہیں۔ یہ حضرت مرزا عبد القادر بیدل رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مبارک ہے، جو فارسی کے بہت بڑے شاعر اور اپنے زمانے کے بہت بڑے صوفی، اور یہ حضرت نور الدین رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مبارک ہے۔ آپ حضرت شیخ ابو بکر طوسی کے زمانے کے بزرگ ہیں۔ جب دلی میں اپنے پیر و مرشد کی اجازت سے یہاں تشریف لائے تھے تو حضرت شیخ ابو بکر طوسی حیدری قلندری رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ آپ کس کی اجازت سے یہاں آئے ہیں؟ تو حضرت عرض کرنے لگے، یعنی حضرت شیخ نور الدین رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا کہ میں اپنے پیر و مرشد کی اجازت سے یہاں آیا ہوں۔ تو حضرت شیخ ابو بکر طوسی نے فرمایا کہ اگر آپ کے پاس میں کوئی ثبوت ہے تو دیجئے۔ تو حضرت نور الدین ملک یار پران رحمۃ اللہ علیہ روحانیت کے عالم میں اپنے پیر و مرشد کے پاس پہنچ گئے، اور بہت جلد انہوں نے تحریر دکھا دی، یعنی تحریر کوسوں میل کی دوری پر آپ کے پیر و مرشد تھے، اور وہاں سے تحریر لا کر کے حضرت شیخ ابو بکر طوسی حیدری قلندری رحمۃ اللہ علیہ کو دکھا دی۔ اللہ رب العزت اپنے نیک بندوں کو تصرفات عطا فرماتا ہے، اختیارات عطا فرماتا ہے۔ ان کے پاس میں اسپیشل اتھارٹی ہوتی ہے، ان کے پاس میں اسپیشل طاقتیں ہوتی ہیں، اور ان طاقتوں کا اگر مظاہرہ کرنے کی کبھی ضرورت پڑے تو حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ بھی ان طاقتوں کا استعمال کرتے ہیں، جنہیں ہم اولیاء کی اصطلاح میں کہتے ہیں کہ وہ کرامتیں ہیں، اور اگر ہم انبیاء کی بات کریں تو وہ تمام معجزات ہیں۔ تو اللہ اپنے نیک بندوں کو تصرفات اور اختیارات عطا فرماتا ہے۔ تو حضرت شیخ نور الدین رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کی آپ تصویر دیکھ رہے ہیں اس وقت۔ آپ کو ملک یار پراں حضرت شیخ ابو بکر طوسی نے اس وجہ سے کہا تھا کہ جیسے آپ کو فرشتے اڑا کر لے گئے ہوں، اتنی جلدی آپ جو ہے ثبوت لے کر کے آ گئے اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ سے، تو یہ لقب انہوں نے دیا تھا۔ اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ایک بہت اہم واقعہ ہے کہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ جب دلی تشریف لائے تھے تو وہ کلوکری میں نماز پڑھنے کے لیے جایا کرتے تھے، کیونکہ دلی میں کلوکری بھی ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے قیام فرمایا تھا، اور پھر حضرت شیخ رکن الدین فردوسی، محمود بہار رحمۃ اللہ علیہ، بہت سارے بزرگ آج بھی وہاں پر آرام فرما رہے، ان کے مزارات ہیں۔ تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نماز ادا کرنے کے لیے جمعہ کی وہاں پر جا رہے تھے۔ راستے میں گرمی بہت زیادہ تھی اور حضرت روزے سے تھے، یعنی حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ روزے سے تھے۔ ایک جگہ جب بیٹھے تو یہ خیال آیا کہ اگر میرے پاس میں سواری ہوتی تو میں اس سواری پہ چڑھ کے جاتا۔ تو جب یہ خیال آیا حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں، تو فوراً ملامت کرنے لگے اپنے آپ کو، اور بہت خوبصورت جملہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سب کے لیے سبق ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں جب یہ خیال آیا تو حضرت نظام الدین اولیاء سوچنے لگے شیخ سعدی کا وہ شعر کہ ماں قدم از سر کنیم در طلب دوستاں راہ بجائے نبرد دہر کے با اقدام رفت، یعنی ہم دوستوں کی تلاش میں سر کے بل جاتے ہیں، اور جو قدموں کے ذریعے گیا وہ منزل تک نہ پہنچ سکا۔ یعنی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے دل میں یہ خیال آیا کہ کاش ہمارے پاس میں سواری ہوتی تو ہم سواری سے چلے جاتے۔ تو جیسے یہ خیال آیا تو صوفیہ اپنے ہر حال پہ توجہ رکھتے ہیں، اپنے ہر حال پر نظر رکھتے ہیں کہ کہیں کوئی لمحہ ایسا نہ ہو کہ جس کی وجہ سے اللہ ناراض ہو جائے۔ تو جب حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے سوچا کہ میں نے ایسی کوئی بات سوچ لی ہے تو فوراً اپنے رب سے توبہ کی، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی۔ تو جب 3 دن بعد میں ایک خواب حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء نے دیکھا کہ حضرت شیخ نور الدین رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں جو آپ کے پاس میں ایک گھوڑا لے کر کے آئے ہیں۔ کہا حضور یہ گھوڑا آپ رکھ لیں۔
आप देखिए कि सूफिया ख्यालात पर कैसे नज़र रखते हैं, दिल में आने वाले तमाम मामलात पर कैसे ख़बर रखते हैं, कैसी नज़र रखते हैं। हज़रत नूरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का विसाल हो चुका था और इस विसाल के बाद में हज़रत नूरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह अपने ज़माने के जो सूफ़ी हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह हैं, उनके दिल में यह ख़याल आया। उस ख़याल को हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने पकड़ लिया और फिर अपने खलीफा के ज़रिए, अपने एक मुरीद के ज़रिए हज़रत ने एक घोड़ा भिजवाया। तो जब वो घोड़ा हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की तरफ लेकर के गए तो पहले तो महबूब इलाही ने मना फरमाया, लेकिन जब हज़रत के खलीफा ने बहुत ज़्यादा इसरार किया तो हज़रत महबूब इलाही ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने वो घोड़ा रख लिया। तो ये एक बहुत बड़ी करामत है।